اور حضور کے بغیر کوئی جنت میں جا بھی نہیں سکتا ہے۔ کیا سمجھے؟ حضور کی محبت کے بغیر، حضور سے محبت کیے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ خدا نے کلام حق میں فرما دیا، مصطفیٰ جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خالق نے شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ بغیر رسول کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا، کبھی بھی نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں۔ میدان محشر میں سارے کے سارے منائیں گے رب کو، لیکن ایک ذات محمد ایسی ہے جن کو منایا جائے گا محشر میں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ خدا نے حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اچھا اذان ہو رہی ہو جانے دیئے۔ غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں۔ اور شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء، کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء، امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا۔ ہوگی سب کی زبان پہ بس یہی ایک صدا، کہ مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں، کہ مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کہتے ہیں ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ اور حضور کے بغیر کوئی ایک قدم وہاں چل نہیں سکتا ہے۔ اس شعر کو سنیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور۔ ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے۔ ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے۔ آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ اور نبی سے جو محبت کرتا ہے ان کا کیا حال ہے وہ سماعت کیجیے۔ عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں۔ ہر طرف میں بلالی ادا چاہیے، ہر طرف میں بلالی ادا چاہیے۔ کون بلال؟
وہ بلال جو نبی کو دیکھا تو کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب صبح ہے تو نبی نبی، شام ہے تو بلال کہہ رہے ہیں نبی نبی، چل رہے ہیں تو نبی نبی، جاگ رہے ہیں نبی نبی، سو رہے ہیں نبی نبی۔ امیہ کا غلام تھا، امیہ نے قریب آ کے بولا بلال یہ کیا کر رہے ہو؟ غلام میرا ہو، کلمہ نبی کا پڑھ رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا اے امیہ سن، یہ جسم تو تیرا غلام ہے لیکن اس دل کو میں آمنہ کے لال کے نام کر دیا ہوں۔ حضرت بلال کی محبت ایسی ہے کہ حضرت بلال نبی نبی کر رہے ہیں، امیہ قریب آ کے کان میں بولتا ہے اے بلال نام لینا چھوڑ دے نہیں تو میں تمہیں سزا دوں گا، ماروں گا، پیٹوں گا۔ حضرت بلال نے فرمایا او امیہ جو کرنا ہے تو کر لے، اب اس دل سے نام محمد کبھی نکالا نہ جائے گا، جو تمہیں کرنا ہے کر لے۔ اب حضرت بلال کے لیے امیہ نے حکم دیا ہے اے میرے غلاموں بلال کے ہاتھ کو باندھ دو، بلال کے پیر کو باندھ دو، بلال کے جسم میں کوڑے کی بارش کر دو۔ اب حضرت بلال کو مارا گیا ہے، زمین پہ گھسیٹا گیا ہے، حضرت بلال کے جسم سے جو ہے خون کا فوارہ بہہ نکلتا ہے۔ بلال کے جسم کے ہر حصے سے خون کا قطرہ جب جاری ہو گیا، امیہ قریب آ کے کان میں بولتا ہے اے بلال اب بھی وقت ہے، نام لینا چھوڑ دے، میں تمہیں بچا لوں گا۔ حضرت بلال نے کہا او امیہ یہ جسم تیرا غلام ہے، جو چاہے تو کر لے، لیکن اس دل کو تو آمنہ کے لال کے نام کر دیا ہوں، اب اس دل سے نبی کی محبت کبھی نکل نہیں سکتی ہے، میں مروں گا یا جیوں گا نبی کا کلمہ پڑھتے رہوں گا۔ یہ حضرت بلال کی ذات ہے، عاشق اپنے نبی پر فدا ہے، ہر وقت نبی نبی کر رہے ہیں۔ آج ہم سب کو بھی عشق بلالی میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ عشق میں ہے آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر طرف میں بلالی ادا چاہیے، ہر طرف میں بلالی ادا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ ایک بہت پیارا شعر ہے، اس میں سنیے کہ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ ایسے نبی کی محبت میں قربان ہو جاؤ، ایسے نبی کا عشق میں قربان ہو جاؤ۔ جو نبی معراج کی رات میں ایک بار خدا کے بلانے سے خدا کی بارگاہ میں گئے، یعنی لامکاں میں خدا کے بلانے سے ایک بار گئے ہیں، اور اسی لامکاں میں محبوب اس امت کے لیے 9 بار گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرب خدا کے لیے میرا رسول ایک بار معراج کی رات میں گئے اور امت کے خاطر 9 بار گئے، اور اگر نہ چاہتے تو آج 50 وقت کی نماز کو پڑھنا پڑتا۔ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز لے کے آ رہے ہیں، ادھر آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ حضرت موسیٰ یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ کیا دیکھے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ جو میں نے نہیں دیکھا وہ یہ دیکھ کے آئے۔
وہ یہ دیکھا حضرت موسیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو تحفے میں کیا دیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے موسیٰ، اللہ نے میری امت کو 50 وقت کی نماز عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کمزور ہے، 50 وقت کی نہیں پڑھ پائیں گے۔ کب کہہ رہے ہیں؟ کب کہہ رہے ہیں؟ معراج کی رات میں 1400 سال پہلے۔ امتی نماز کب نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اب کہاں کہاں جا رہا ہے؟ آسمان پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ غیب کی بات معلوم ہے کہ یہ 50 وقت کی نہیں پڑھ پائیں گے، اور 1400 سال پہلے کی خبر دے رہے ہیں۔ آج کے دور کی خبر موسیٰ علیہ السلام 1400 سال پہلے دے رہے ہیں۔ اب غیب نہیں تو کیا ہے؟ امتی آج نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ ایک گھر میں 5 آدمی تو بامشکل ایک آدمی پڑھتا ہے۔ ایک محلے میں 200 گھر ہے مسلمان کی، بامشکل 5-10 گھر نماز پڑھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے علم میں ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کمزور ہے، پڑھ نہیں پائے گی، جائیے کچھ کم کرائیے۔ اب حضور امت کے خاطر جا رہے ہیں، 5 نماز کم ہو گئی، 45 لے کے آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ اب بھی نہیں۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ قبر والے، جو کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ان پر 50 وقت کی نماز آج بھی فرض ہے۔ جو قبر والے کو زندہ مانتے ہیں، ان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہ قبر والے ہی تو کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ جائیے کم کرائیے، جائیے کم کرائیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام حضور کو دیکھ رہے، اور حضور اللہ کی بارگاہ میں جا رہے، آ رہے، جا رہے، آ رہے۔ 5 وقت کی جب بچ گئی نماز، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اب کتنی نماز بچی؟ کہا کہ موسیٰ 5 وقت کی۔ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایک بار اور بھیج دیتے تو کہانی ختم ہو جاتا، لیکن یہ معراج، بندوں کی معراج نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محبوب ہم نے تو 50 وقت کی نماز دیا، تم نے 50 کو کم کراتے کراتے 5 رکھا، 45 کو معاف کرا لیا۔ آپ 5 لے کر کے جائیے، آپ کی امت سچے دل سے جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کو 50 وقت کا میں ثواب عطا کروں گا۔ اللہ کی بولی بدلتی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ 50 ہی وقت رہے گی، پڑھے گی 5، ثواب ملے گا 50۔ اب حضور کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ ایک بار اور جائیے، تو حضور نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب میری غیرت کو گوارا نہیں کہ میں پھر جاؤں۔ دیکھیے حضور کی غیرت جہاں ٹھہر گئی وہیں سے نماز بھی ٹھہر گئی۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مالدار بعد میں بناؤ، پہلے عاشق رسول بناؤ۔ بچوں کو مالدار بنانا یہ کمال نہیں ہے، کمال تو تب ہے جب اس کو عاشق رسول بنا دو گے۔ محدث حق دہلوی کہتے ہیں کہ اگر اپنے نسلوں کو ایمان دینا ہے تو کثرت کے ساتھ ان سے درود شریف پڑھواؤ، کثرت کے ساتھ ان سے درود و سلام پڑھاؤ، تاکہ آپ کی نسل جو ہے وہ ایمان پر رہے ہمیشہ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر طرف میں بلالی آدا چاہیے، ہم کو
اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے۔ بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ اس در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، اور کوئی بھی اپنی تمنا نہیں، ان کے پیاروں کی پیاری ادا چاہیے، آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے۔ اپنے قدموں کا دھون عطا کیجیے، اپنے قدموں کا دھون عطا کیجیے، اپنے قدموں کا دھون عطا کیجیے۔ ہر مریضوں کو اب شفا چاہیے، ہر مریضوں کو اب شفا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے۔